دینی بیانات، خوابوں کی تعبیر، اسلامی وظائف اور شرعی مسائل کے لیے مفتی حیدر معاویہ خیر پوری کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک آنے والا ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے انتہائی خوشی کی بات ہے کہ ایک مبارک مہینہ جو ہے وہ ہمارے لیے آ رہا ہے۔ جیسے ہر چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے تو یہ بھی نیکیوں کا ایک سیزن کا مہینہ ہے جس میں ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ نیکیاں کما سکتے ہیں۔ رمضان المبارک کی ہر ایک رات، ہر ایک گھڑی، ہر ایک دن، ہر ایک لمحہ جو ہے وہ قیمتی ہوتا ہے اور جو ہے وہ مبارک مہینہ ہوتا ہے۔ ایک ایک سیکنڈ جو ہے اس مہینے کا مبارک ہوتا ہے، تو ہمیں جو ہے اس مہینے کو ضائع نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے اور وہ کام کرنے چاہیے جو اللہ کے رضا کا ذریعہ اور سبب بنے، اور ان کاموں سے اپنے آپ کو، دوستوں کو، گھر والوں کو بچانا چاہیے، خود بھی جو ہے بچنا چاہیے جو کہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ تو یہ چند امور ہیں، چند معمولات ہیں جو رمضان کے حوالے سے غوش گزار کرنے ہیں تاکہ جو ہے آپ کا اور ہمارا رمضان جو ہے وہ انتہائی مبارک گزر جائے اور انتہائی قیمتی بن جائے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، ٹھیک ہے، اپنے گناہوں سے پکی ٹھکی توبہ کریں اور یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ آئندہ گناہ نہیں کریں گے۔ ہر لمحہ، ہر گھڑی جو ہے وہ استغفار کثرت سے پڑھتے رہیں، اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگتے رہیں۔ دوسرا کام، کثرت سے تلاوت کریں، ٹھیک ہے، بہت زیادہ اللہ کے کلام کی تلاوت کریں، جتنا ہو سکے جو ہے وہ اللہ کے کلام قرآن مجید کی جو ہے وہ ہم زیادہ تلاوت کریں۔ دیکھیں قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو رمضان کے مہینے میں چونکہ اجر و ثواب ڈبل ہو جاتا ہے تو ہمیں جو ہے کثرت سے قرآن مجید کی رمضان کے اندر تلاوت کرنی چاہیے۔ صرف اس بات پر اکتفا نہ ہو کہ ہم نے تراویح کے اندر جو ہے امام صاحب سے قرآن سن لیا، سن رہے ہیں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی خود بھی تلاوت کریں اور کثرت سے بہت زیادہ جو ہے وہ اپنی تلاوت کریں اور کوشش کریں کہ آپ کا اکثر وقت جو ہے، آپ کے اکثر اوقات ضروریات دنیا کے علاوہ آپ کا اکثر اوقات جو ہے وہ مسجد کے اندر گزریں، اللہ کے ذکر کے اندر گزریں۔ تیسرا کام یہ ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، پابندی کے ساتھ جو ہے نماز میں شرکت کریں اور جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کے نماز پڑھیں۔ دیکھیں بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ ساری رات جو ہے وہ جاگتے رہیں گے، سوشل میڈیا پہ، موبائل فون پر یا دوستوں سے گپ شپ لڑاتے رہیں گے اور سحری کر کے فوراً سو جائیں گے، نماز بھی نہیں پڑھیں گے۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کثرت سے نمازیں ادا کریں اور جو جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جاتی ہے اس کی پابندی کریں، جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ چوتھا کام یہ ہے کہ کثرت سے استغفار کریں اور کثرت سے درود پاک پڑھیں، یعنی ہر لمحہ، ہر گھڑی آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہونی چاہیے اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ استغفار کثرت سے پڑھتے رہیں۔ اور درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد، نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، وہ یاد نہیں ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یہ درود پاک پڑھیں۔ یہ بھی یاد نہیں آتا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، تو کثرت سے ہم استغفار پڑھیں، ٹھیک ہے، اور کثرت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جو ہے وہ درود پاک کا ہدیہ بھیجتے رہیں۔ اور ہر عشرے کی جو دعا ہے، پہلے عشرے کی، دوسرے عشرے کی، تیسرے عشرے کی، جو ہے جو دعائیں احادیث سے منقول ہیں، حدیثوں سے ثابت ہیں، ہمارے چینل پر وہ دعائیں موجود ہوں گی انشاءاللہ، تو ہم ان دعاؤں کا بھی اہتمام کریں، کثرت سے جو ہے وہ دعائیں بھی پڑھتے رہیں۔ اور یہ جو ہے وہ دوسری بات یہ ہے کہ ہم لیلۃ القدر کی رات کی جو ہے وہ اس کا اہتمام کریں، اس میں جاگنے کا اہتمام کریں
اور جو ہے وہ اس کو تلاش کریں۔ اس کے تلاش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم آخری عشر میں اعتکاف میں بیٹھ جائیں۔ اگر وقت مل جاتا ہے اور جو ہے وہ گھر کی تمام ضروریات پوری ہو جاتی ہیں اور جو ہے وہ کوئی ایسا کام نہیں رہتا باقی کہ جو ہے آپ کے نہ ہونے سے جو ہے گھر کے اندر تکلیف ہو جائے، تو پھر آپ اعتکاف کریں اور اعتکاف کے اندر جو ہے آپ لیلۃ القدر کو تلاش کریں، کیونکہ دیکھیں لیلۃ القدر کی رات جو ہے انتہائی مبارک رات ہے اور اس رات کے اندر جو ہے وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں بہت زیادہ۔ تو ہم لیلۃ القدر کی تلاش کریں اور اس میں عبادت کریں۔ سب سے اہم کام یہ جو ابھی میں ذکر کروں گا وہ یہ کہ ہر عبادت کے بعد دعا کا اہتمام کر لیں۔ آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کر لی، تلاوت ختم ہو گئی، تلاوت ختم ہونے کے بعد آپ اللہ سے دعا کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ کا شکریہ ادا کریں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ نے تسبیحات پڑھی، تسبیحات کے بعد آپ دعا کریں۔ اسی طرح آپ نے جو ہے وہ نماز پڑھی، اس نماز کے بعد آپ دعا کریں۔ تو ہر وقت ہر لمحہ جو ہے ہر عبادت کے بعد جو ہے آپ اللہ سے دعائیں کرتے رہیں، اور اعتکاف کا موقع مل جائے تو آپ اعتکاف کر لیں، اور تہجد کی پابندی کریں۔ پورا سال ہم نے جو ہے فرض نمازیں بھی نہیں پڑھی، لیکن جو ہے ہم کوشش کریں کہ رمضان کے اندر فرض نمازیں بھی پڑھیں، ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کریں اور تہجد کی نماز کی پابندی کریں۔ دیکھیں جو شخص تہجد پڑھتا ہے وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ کے زیادہ قریب بن جاتا ہے، اس کا اور اللہ کا تعلق رشتہ جو ہے ایک مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو ہم جو ہے اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کریں اور تہجد کی نماز اٹھ کر جو ہے وہ رات کو آدھی رات کو جو ہے نماز اٹھ کر پڑھیں اور اللہ سے دعائیں مانگیں۔ اور یہ جو کام تھے وہ چیزیں کرنے والی تھی۔ اب ان کاموں کو ذکر کرتے ہیں جو ہمیں رمضان المبارک کے اندر نہیں کرنے چاہیے۔ سب سے پہلا کام یہ کہ ہم کسی کی غیبت نہ کریں، ٹھیک ہے۔ خواتین کے اندر یہ عادت ہوتی ہے کہ جانے انجانے میں جو ہے دوسری خواتین کی، اپنے دوستوں کی، اپنی سہیلیوں کی، اپنے رشتہ داروں کی جو ہے جانے انجانے میں جو ہے وہ غیبت کر بیٹھتے ہیں۔ تو ہم رشتہ داروں کی غیبت نہ کریں۔ مطلب یہی ہے کہ ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش اور پوری طاقت لگا دیں، ٹھیک ہے۔ تو گناہوں سے بالکل اجتناب کریں، کسی کا حق نہ ماریں، کسی پر ظلم نہ کریں، پڑوسیوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اسی طرح سوشل میڈیا کا استعمال بہت زیادہ کم کریں، بقدر ضرورت۔ اگر آپ کی ضرورت ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی جو ہے ضروری کام ہے، تو پھر ہم جو ہے وہ انٹرنیٹ کا، سوشل میڈیا کا، موبائل فون کا جو ہے وہ استعمال کریں۔ بلا وجہ جو ہے وہ ریلز اپلوڈ کرنا، ویڈیوز جو ہے اس پر لگ جانا، اور اسی طرح جو ہے وہ ہم نے تراویح پڑھی نہیں، روزہ رکھا نہیں اور رمضان کی قدر کی نہیں، اور رمضان کے فضائل کے ہم پوسٹ جو ہے لوگوں کو شیئر کرتے جا رہے ہیں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ پوسٹوں سے شیئر کرنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم عبادت کے اندر لگ جائیں۔ اسی طرح مسکینوں اور محتاجوں تک کھانا پہنچائیں، جو مسکین لوگ ہیں، مستحق لوگ ہیں، ان کو جو ہے وہ کھانا پہنچائیں۔ صدقے کا اہتمام زیادہ کریں، ٹھیک ہے، صدقے کا اہتمام زیادہ کریں۔ اسی طرح پڑوسیوں کے حقوق کا خیال کریں، کثرت سے صدقہ دیں، کثرت سے نوافل پڑھیں۔ نیند جو ہے وہ بہت کم کریں۔ بس اوقات بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ روزہ رکھنے کے بعد سو جاتے ہیں، پھر جب ظہر کی نماز ہوگی پھر اٹھیں گے، نماز پڑھیں گے، پھر سو جائیں گے، پھر عصر کی نماز کے بعد پھر مغرب تک انتظار کرتے رہیں گے۔ سونے کا جو ہے وہ معمول بالکل کم ہونا چاہیے، کیونکہ مبارک مہینہ ہے، اس مبارک مہینے کی ہمیں قدر ہونی چاہیے۔ تسبیحات کا اہتمام کریں، اور سب سے بڑی جو ہے وہ اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنے ماتحت لوگوں کو جو ہمارے نیچے کام کرنے والے ہیں ان پر شفقت کریں، اور شفقت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو بھی جو ہے وہ عبادت کا موقع دیں۔ بعض دکانوں کے اندر بھی یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے، پھر جو ہے وہ ہر چیز کی جو ہے وہ سیزن آ جاتی ہے، پھر لوگ جو ہے وہ اپنی دکانوں پر مزدور کم کرنے کے بجائے بڑھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ایک ہی بندے سے جو ان کا پہلے سے کام کرنے والا ہوتا ہے، ہیلپر ہوتا ہے، اس پر جو ہے وہ کام کا لوڈ ڈبل کر دیتے ہیں۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس رمضان میں کام زیادہ ہے تو آپ لوگوں کو بڑھا دیں، کام کرنے والوں لوگ زیادہ کر دیں، ٹھیک ہے، اور ان پر مشقت اور کام تھوڑا تھوڑا سا رکھ دیں، تاکہ وہ بھی روزے رکھ سکیں، وہ بھی نمازیں پڑھ سکیں، تراویح پڑھ سکیں،
تسبیحات پڑھ سکیں، قرآن کریم کی تلاوت کر سکیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت جو ہے ہمارے لیے آپ کے لیے آسانیاں فرمائے۔